ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. سے بارہ شروع ہوتا ہے سورۃ اس میں ابتدا میں مومنین کی 7 صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، جن میں یہ 7 صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. دیکھیں 2 لفظ ہیں، خشوع ہے، خضوع ہے. خشوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے. اور خضوع کا تعلق اعضاء سے کہ اعضاء میں بھی سکون ہوتا ہے، بلا وجہ وہ حرکت نہیں کرتے. والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغو یعنی ہر ایسی بات سے، ہر ایسے کام سے جو لا یعنی ہو، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس سے وہ بچتے ہیں. دیکھیں کتنی اہم صفت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتے، لیکن لا یعنی ہیں، عبث ہیں، بیکار ہیں. اس سے بچنا بھی مومنین کی صفات میں ہے کیونکہ وہ وقت کو قیمتی بناتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کا ایک تفسیر تو مشہور وہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں. اور زکوٰۃ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے پاکی کا، کہ جب وہ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے دے دیتے ہیں تو باقی مال بھی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ زکوٰۃ تزکیہ سے، کہ وہ جو روحانی امراض ہیں، دل کی جو بیماری ہیں، ان سے جو ہے وہ اجتناب کرتے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کبر ہے. چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ان کی بیویاں اور باندیاں، اس میں کوئی ملامت نہیں، وہ ان کے لیے حلال ہیں. 5ویں اور 6ٹھی صفت فرمایا کہ وہ امانت اور اپنے کیے ہوئے عہد وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. دیکھیں امانت کا مفہوم شریعت میں بڑا وسیع ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھوائی، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت ہے. ایک یہ ہے کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس کے اندر جو خاص باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو وہیں تک رکھنا، یہ بھی امانت ہے. اس کو کسی اور سے بیان کرنا یہ خیانت کو زمرے میں آئے گا. اسی طریقے سے سورہ نساء میں آیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ جو جس منصب کا اہل ہے وہ اسی کے حوالے کرو. تو امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں وہ اس کی ادائیگی کرنا، یہ بھی امانت ہے. کیونکہ امانت کہتے ہیں صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ساری صورتیں امانت کے زمرے میں آئیں گی. اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز میں حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا. بہت سارے لوگ الحمدللہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہے اہتمام نہیں ہے، قضا کر دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں. مومنین ایسے ہیں کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، مرد باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور اس میں نماز کی سنن اور آداب کی رعایت بھی شامل ہے. جس میں یہ 7 صفات ہوں گی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت کا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کے وہ وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ پاک جو ہے انسان کی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو جو ہے ایک گارے سے پیدا فرمایا، اور پھر نطفے سے، نطفہ جو ہے وہ لوتھڑا بنا، اور وہ جو ہے پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے بوٹی بنی، پھر ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ پاک نے گوشت اور کھال کو چڑھایا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جو ہے اس کو اس میں روح پھونک دی، جس کے ذریعے سے جو ہے ایک انسان کی جو ہے اس کو شکل دے دی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں زندگی دینے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو موت دیتے تھے، اور پھر مرنے کے بعد جو ہے اسے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد اللہ پاک جو ہے اپنی قدرت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان جو ہے اوپر تلے بنائے. اور ایک اللہ نے اپنا احسان بتایا کہ دیکھو ہم آسمان سے پانی اتار دیں بقدر، ایک اندازے کے ساتھ جتنی ضرورت ہوتی ہے. اگر پانی کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ پوری دنیا جو ہے طوفان میں بہہ جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا. اور فرمایا کہ ہم جو ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین کی تہ میں پانی پہنچا کے اسٹور کر دیتے ہیں، محفوظ کر دیتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اگر یہ ہوتا کہ بھائی فلاں دن جو ہے پانی آئے گا، بارش ہوگی اور اسٹور کر لو 1 مہینے کے لیے، تو کتنا مشکل ہو جاتا. وہ اللہ ہے جو بارشوں کو برساتا ہے،
اور وہ جو ہے پہاڑ پہ برف جماتا ہے، وہ برف پگھل پگھل کے جو ہے دریا کی شکل میں ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے پانی کا حصہ اللہ پاک جو ہے زیر زمین جو ہے محفوظ کر دیتے ہیں کہ انسان کنواں کھود کر بورنگ کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی چند صفات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مومن تو وہ ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک غفور رحیم ہے، یا مولویوں نے دین کو مشکل بنا کے پیش کیا ہے۔ بھائی جب اللہ پاک غفور رحیم ہے بے شک، لیکن اللہ پاک جو فرماتے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو مومن کی شان وہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، اور اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ کی آیات پر پکا یقین رکھتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اور ایک صفت یہ ہے کہ اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دل بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ امید ہے قبولیت کی، لیکن ساتھ ساتھ دل بھی ڈرتے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، پتہ نہیں جو ہے یہ عمل قبول ہوگا بھی نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ پکڑ کا باعث ہو جائے۔ تو مومن کی شان یہ ہے اس کے اعمال کرتے ہوئے بھی استغفار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے کسی عمل کے اوپر جو ہے ناز نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے بڑائی نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمائے اولئک یسارعون فی الخیرات، مومنین کی شان یہ ہے کہ بھلائیوں کے کام میں، نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں۔ آج دنیا کی دوڑ ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں مومن تو وہ ہے جو نیکیاں کرنے کے اندر، بھلائیاں کرنے کے اندر ایک دوسرے سے ریس لگائیں، ایک دوسرے سے وہ سبقت لے جائیں۔ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ جو کفار اور نافرمان کی جب روح افسر فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں مہلت دے دو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا رب ارجعون، مجھے واپس لوٹا دو تاکہ میں جو ہے دنیا میں ایک دفعہ جا کے دوبارہ نیک عمل کر لوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تو جو ہے عالم برزخ شروع ہو گیا ہے، دیکھیں روح نکلنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے تک جو بیچ کا حصہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب چاہے انسان قبر میں ہو، چاہے جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کر مر گیا، اس کی لاش نہیں ملی، برزخ ایک آڑ ہے۔ اب جو ہے مہلت ختم ہو گئی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے قیامت کے دن تو نافرمانوں کے درمیان سارے رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے تک سے وہ اپنے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ البتہ جن کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور خدا نخواستہ جس کے نیکی کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا رہ گیا، گناہوں کا پلڑا جھک گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اس نے سراسر اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جہنم کی ہولناکی کا بیان ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے چہرے کو جھلسا کے رکھ دے گی، اور اس میں چہرے بگڑ جائیں گے۔ آگے اللہ فرمائیں گے جہنمیوں سے بتاؤ دنیا میں کتنا رہے، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ ایک دن رہے، یہ ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اب دیکھیں یعنی کہ اتنا 60 70 80 جتنی بھی سال ہوگی عیش و عشرت میں گزاری، اور خوب اللہ نے نعمتوں کی فراوانی کری، لیکن جب جہنم کا ایک جھونکا بھی ان کے اوپر آئے گا، ذرا سی تکلیف، ذرا سا عذاب چکیں گا جہنم کا، تو ساری نعمتیں جو ایسی ہوں گی جیسے کہ کوئی حاصل ہی نہیں کیا۔ دنیا میں بھی دیکھیں اس کا نمونہ ہوتا ہے کہ اچھے دن جو ہوتے ہیں نا وہ گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے یا سخت گرمی ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وقت کٹ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ پاک وہاں ایک جملہ فرمائیں گے بڑا عجیب، لو انکم کنتم تعلمون، کاش اس حقیقت کو تم دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ دنیا کے اندر آج کل تو حدیث میں فرمایا یتقارب الزمان، قیامت کی ایک نشانی بھی یہ ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرے گا، مہینے ایسے گزریں گے جیسے کہ ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے کہ ایک دن، جمعہ کس طریقے سے گزرنے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی جو ہے حقیقت ہم پہ واضح فرمائے کہ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا مٹنا اور ختم ہونا، اس کا یقین نصیب فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور ہماری طرف تم لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اگر یہ سارا کارخانہ ایسے ہی بیکار بنا دیا، بلکہ یہ بیکار نہیں ہے، ایک دن یہ فنا ہوگی کائنات، اور جو ہے نیکوکار کو جو ہے جنت میں اللہ پاک داخل فرمائیں گے، اور گناہ گاروں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ اس صورت کے اختتام پہ اللہ پاک نے ایک دعا سکھا دی، وقل، اے نبی آپ یوں فرمائیے، رب ارحم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری بخشش فرما، میرا رحم فرما، اور آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ بڑی عجیب دعا ہے جس میں مغفرت اور رحم کی دعا ہے۔ آگے سورہ نور شروع ہوتی ہے، اس میں معاشرتی احکام ہے، عفت اور پاک دامنی کا ذکر ہے۔ شروع کے اندر جو ہے ذکر ہے کہ اگر زانی مرد اور عورت جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کریں، یعنی کوارے مرد اور عورت جو ہے وہ بدکاری کریں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو جو ہے 100 کوڑے مارو۔ اور یہاں 2 ہدایتیں بڑی عجیب دی ہیں
کہ اللہ کے دین کے بارے میں نرمی مت برتنا کہ بھائی چھوڑ دو اور کوئی سفارش کرنے کے لیے آ جائے. جیسے کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ چوری کی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا تو صحابہ نے آ کے سفارش کی تو آپ غضبناک ہو گئے. آپ نے جو ہے غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ کاٹ دیتا. آج جتنے جرائم معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں تو دیکھیں، اگر چور کو پتہ ہو کہ اس کا ہاتھ کٹے گا، ڈاکو کو پتہ ہوگا کہ ہاتھ اور پاؤں برخلاف کاٹے جائیں گے، تو کس کی ہمت ہوگی کہ وہ جو ہے وہ اب دوبارہ یہ جرم کرے. یہ حدود اور قصاص جو سزائیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، اس کے اندر معاشرے کا امن پناہ ہے. معاشرے میں امن و امان جو ہے انہی سزاؤں کے ذریعے سے واقع ہوگا. آج ڈاکوؤں کو پتہ ہے، آج لٹیروں کو پتہ ہے کہ ہم پکڑے بھی گئے تو چھوٹ جائیں گے، ہمارا کوئی بگاڑنے والا نہیں. تو اللہ معاف کرے، ہمارے بعض علاقوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. آگے فرمائے اور دوسری ہدایت یہ دی کہ مومنین کا ایک طبقہ یہ جو کوڑے مارے جائیں تو اس وقت حاضر رہے، ان کو دیکھے تاکہ ان کو بھی عبرت حاصل ہو. یاد رکھیں یہ کوارے مرد اور عورت کی سزا ہے، لیکن اگر شادی شدہ نے جو ہے یہ بدکاری کری اور زنا کیا تو اس کا جرم چونکہ بڑھ چکا ہے، اس کے بعد ایک حلال راستہ بھی تھا، تو احادیث سے پتہ چلتا ہے اس کی سزا یہ کہ سنگسار پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. آگے قرآن نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے یا کسی مرد پہ جو ہے تہمت لگائے زنا کی اور 4 گواہ نہ ہو تو اس شخص جو تہمت لگائے جا رہا ہے اس کے اوپر حد قذف جاری ہوگی، یعنی اس کے اوپر 80 کوڑے لگیں گے. اور بعد میں اگر توبہ کر لے تو توبہ کا یعنی کہ الزام لگانے کا گناہ تو معاف ہوگا، لیکن ایک سزا یہ رہے گی کہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی بھی جو ہے اس کی گواہی پھر قبول نہیں ہوگی. آگے لیان کا تذکرہ. لیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیوی پر جو ہے تہمت لگائے کہ تم نے جو ہے بدکاری کری ہے، یا یہ کہے کہ تمہارے پیٹ کے اوپر اندر جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، اور عورت اس کا انکار کرے تو دونوں اپنے باتوں پر ڈٹے رہیں تو دونوں قسمیں کھائیں گے 5-5. یعنی مرد یہ قسم کھائے گا قسموں میں کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، اور عورت یہ کہے گی کہ میں سچی ہوں، یہ مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے. جب دونوں 5-5 قسمیں کھا لیں گے تو قاضی ان کے درمیان تفریق کر دے گا اور ان کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کر دے گا. آگے جو ہے پورا ایک رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں قرآن نے نازل کیا. سن 6 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق ہوا، ایک غزوہ تھا، اس سے واپسی آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا، تو آپ ڈھونڈتے تھوڑا آگے جنگل کی طرف نکل گئی. ادھر قافلہ جب واپس جانے لگا تو ہوتا یہ تھا کہ اونٹوں کے اوپر ایک ڈولی نما، ایک جس کو ہودج کہتے تھے، وہ رکھتے تھے، اس پہ خواتین بیٹھا کرتی تھیں. تو صحابہ کرام نے ہودج رکھ دیا اور ان کو اس لیے پتہ نہیں چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ دبلی تھیں، ان کا وزن کم تھا، تو وہ سمجھا وہ اس میں اندر بیٹھی اور قافلہ چلا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئیں تو انہوں نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ ادھر ادھر جانے کے بعد آپ وہیں ٹھہر گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا تو وہ خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے. تو پیچھے ایک صحابی تھا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہوتا یہ تھا کہ قافلے سے پیچھے کچھ لوگوں کو رکھا جاتا تھا کہ قافلہ آگے گزر جائے، کوئی قیمتی چیز رہ جائے تو وہ پیچھے سے اٹھاتے ہوئے آ جائیں. جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پہچان گئے، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا. تو انہوں نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جا کے بٹھا دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ تشریف فرما ہوئیں اور وہ خود پیدل جو ہے نکیل پکڑ کے جو ہے اور وہ لے گئے آگے اور قافلے تک وہ اونٹ ملا دیا. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس واقعے کو بڑی ہوا دی اور معاذ اللہ جو ہے اس میں جو ہے بدکاری کا الزام لگایا. اور کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی باتوں کے اندر آ گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بڑے جو ہے مشقت والے وہ دن گزرے. آخرکار اللہ پاک نے پورا ایک رکوع اتار دیا جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں. عائشہ خود فرماتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ پاک جو میری برات نازل کریں گے تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دکھا دیا جائے گا، یہ جبریل امین آ کے ویسے ہی بتا دیں گے. لیکن اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا کہ مجھے جو ہے اس کا گمان نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں اتر جائیں گی جو ہر مسلمان جو ہے قیامت تک اس کی تلاوت کرے گا. اور اس آیت میں اصل سبق یہ ہے کہ دیکھیں حسن ظن رکھنا چاہیے. جب تک کسی کے بارے میں جو ہے وہ گناہ کا ثبوت نہ ہو جائے، کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے اور پکی ٹھکی دلیل ہمارے پاس نہ ہو تو اس وقت تک بدگمانی نہ کریں. اور بدگمانی سے آگے باتیں بنانا، باتوں سے باتیں نکالنا، اس کو ہوا دینا، اس کی جو ہے بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اس واقعے میں حسن ظن کا سبق مل رہا ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے تو سن لیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. آج کل بعض لوگ جو ہے وہ ایسے پروگرامز کر رہے ہیں میڈیا پر اور جو ہے
ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے کاموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس سے نوجوان نسل میں بے حیائی آ رہی ہے، وہ سمجھ لیں، چاہے وہ اس کو کتنا ہی اچھا سمجھ رہے ہوں، لیکن اگر وہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحش و رغیانی کا سبب بن رہا ہے تو قرآن کہتا ہے ایسے لوگ سمجھ لیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے سخت ترین عذاب ہوگا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ بھائی گندے مرد تو گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور گندی عورتیں گندے مرد کے لیے، اسی طریقے سے پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے، یعنی کہ بتا دیے جو مرد پاکیزہ ہوتا ہے اس کی طبیعت جو ہے پاکیزہ عورتوں کی طرف مائل ہوتی ہے، پاکیزہ عورت کی پاکیزہ مرد، اسی طرح جو ہے گندوں کے اندر یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ تو یہ اشارہ کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسی جو زوجہ کا انتخاب کرے جن کے اندر پاک دامنی نہ ہو۔ آگے کچھ احکام ہے جس کا سارا تعلق اس سے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاری کا سد باب ہو جائے۔ قرآن نے یہ حکم دیا کہ ایمان والو جب گھر میں داخل ہو، چاہے اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہو تو اجازت لے کے داخل ہو، کیونکہ اندر کون کس حالت میں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم داخل ہو جاؤ تو جو ہے تمہیں بھی برا لگے اور اندر والا بھی جو ہے وہ کس حالت میں ہو، اس طریقے سے کسی اور کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ گھر کے اندر اگر کوئی رہائش ہے کسی کی تو وہ اجازت لے کے داخل ہونا چاہیے۔ آج کل تو بیل کا سسٹم ہے، بیل بجا کے داخل ہو، ورنہ اگر کوئی ایسی دروازے بیل وغیرہ نہیں ہے تو کھٹکھٹا کے داخل ہو یا السلام علیکم باہر سے کر دے جس سے سامنے والے کو اطلاع ہو جائے۔ اور البتہ کوئی ایسے مقامات جو پبلک پلیس ہے جیسے کہ ہاسپٹل ہے اور ریسٹورنٹ وغیرہ، تو ظاہر سی بات ہے وہاں جو ہے وہ اس قسم کی کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے نگاہوں کو جھکائیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دونوں کا جوڑ ہے، شرمگاہ کی حفاظت اس وقت ممکن ہے جب کہ نگاہ کی حفاظت ہوگی۔ جس کی نگاہ آوارہ ہو گئی، بد نظری ہوگی تو پھر شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں ہوگی، اور پھر اللہ معاف کرے معاشرے کے اندر بے حیائی فحاشی اور رغبانی جو ہے وہ جو ہے بڑھ جائے گی۔ یا یہ بات سمجھ لیں کہ آگے عورتوں کو پردے کا حکم ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ عورت کے لیے پورا جسم چھپانا، بال وغیرہ کو، ہتھیلیوں کو چھپانا برقع یا چادر کے ذریعے سے یہ ضروری ہے، غیر محرم سے وہ چھپانا ضروری ہے۔ اور چہرے کا جو مسئلہ رہ گیا تو وہ بھی بعض ائمہ نے اس کی اجازت دی تھی کہ چہرہ کھول سکتے ہیں ضرورت کے وقت، لیکن آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے تو تمام ائمہ متفق ہیں کہ چہرہ مجمع المحاسن، اسی میں سارا حسن ہے، اس کا چھپانا بھی جو ہے جوان عورتوں کی بات ہو رہی ہے وہ فرض ہے۔ البتہ ایسی بوڑھی خواتین جن کا حکم آگے بھی آ رہا ہے کہ جن کو دیکھ کے آپ کوئی برا خیال نہیں آتا، نکاح کی عمر سے وہ نکل چکی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے چہرہ کھولنے کی جو ہے گنجائش ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ لیں بعض چیزیں عذر میں آتی ہیں، جیسے بہت زیادہ رش ہے، بعض خواتین کو سانس کا مسئلہ ہے، ان کو دمے کا مسئلہ ہے، یا وہ عدالت میں گواہی دے رہی ہیں، اس قسم کے کوئی مسائل ہیں، تو اگر کسی خاتون نے چہرہ کھولا ہوا ہے تو اب مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگاہ کو جھکائیں، اور خواتین جو ہے وہ پردے کے ساتھ ساتھ نگاہ کو جھکانے کا اہتمام کریں۔ اور قرآن نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر عورتیں چل رہی ہیں اور پاؤں پہ جو ہے پازیب وغیرہ پہنی ہو تو اتنی زور سے قدم نہ مارے کہ اس کی آواز آئے۔ دیکھیں اتنا شدت سے پردے کا اہتمام ہے کہ اس کی بھی آواز اگر کسی کا کان میں چلی گئی اور اس کے دل میں جو ہے مرض ہے تو وہ جو ہے اس کے دلوں میں غلط خیالات پیدا ہوں گے۔ آگے جو ہے بے حیائی کے سد باب کے لیے قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ جو ہے اولیاء کو خطاب ہے، سرپرستوں کو خطاب ہے کہ بے نکاح مرد اور عورتوں کا نکاح کراؤ، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اللہ ان کے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یا دیکھیں اگلی آیت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرد جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ بالکل بھی مالی طاقت نہیں ہے، وہ تو پاک دامن رہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کنگال ہو نکاح کر لو، ظاہر سی بات ہے آپ کمائیں گے نہیں تو کوئی بھی آپ کو اپنی لڑکی نہیں دے گا، لیکن اگر وہ اتنا کماتا ہے کہ لڑکی کو کھلا لے گا اگر جو اس کی آمدنی کم ہے، تو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ بھائی نکاح کر لو پاک دامنی کی نیت سے، اللہ پاک جو ہے نکاح کی برکت سے غنی کر دیں گے۔ ہم الٹے چل رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں بھائی پہلے جو ہے خوشحال ہو جاؤ، پہلے جو ہے اچھا گھر بنا لو، اچھا کاروبار ہو جائے پھر نکاح کریں گے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب حلال کو مشکل کر دیا تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کتنی خرابیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں۔ لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو جاتا ہے، 2 سال تک جو ہے منگنی رکی ہوئی ہے، ہم تیاری کر لیں، ہم جو ہے وہ تیاری کر لیں، اور اس 2 سال کے عرصے میں کیا کچھ نہیں ہوتا، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، گھومنا پھرنا ہوتا ہے جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ منگیتر ہے وہ ابھی منکوحہ نہیں ہے، نکاح کے اندر نہیں آئی۔ تو اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو نکاح حلال ہے اس کو فروغ دینا چاہیے۔ اور قرآن نے حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے تمہیں پسند ہو تو فزوجوا، نکاح کر دو۔
اگر نہیں کرو گے وقت پہ نکاح تو زمین کے اندر جو ہے بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، یعنی فحاشی اور عریانی کو جو ہے وہ فروغ ملے گا۔ آگے صحابہ کرام کی تعریف ہے کہ یہ ایسے مرد ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، تجارت نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں تتقلب فی القلوب والابصار، جس دن دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی فکر آخرت کا اتنا غلبہ، اتنا استحضار ہے کہ تجارت کو وہ ضرورت سمجھتے ہیں لیکن عبادات کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ غلبہ نہیں آتا۔ آگے جو ہے اس اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکام دے گھر کے اندر جو بچے ہیں یا ملازمین ہیں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ 3 اوقات میں جو ہے وہ اجازت کے بغیر جو ہے کسی کے کمرے میں داخل نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد کا وقت ہے، ایک فجر سے پہلے کا وقت ہے، یعنی کہ جو پوری رات ہے جو اس میں آدمی آرام کر رہا ہوتا ہے، بس اوقات جو ہے وہ ضرورت کے کپڑوں میں ہوتا ہے، تو بچوں کو بھی بات سے کیا ہے ملازمین کو بغیر اجازت داخل، اور ایک ظہر قیلولہ کے وقت۔ اس کے بعد جو ہے سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، اور سورہ فرقان جو ہے قرآن کی صفت ہے کہ اللہ نے ایسا کلام اتارا جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ مشرکین کہا کرتے تھے بھائی یہ تو انہوں نے نبی نے کلام اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ قرآن کو کہہ کرتے تھے یہ سحر ہے، یہ جو ہے اشعار کی کتاب ہے، پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، اور جگہ جگہ قرآن نگاہ اگر یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو فاتو بصورۃ من مثلہ، ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ اور 14.5 سال ہوئے کوئی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پتہ چلا یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر مخلوق کا کلام ہوتا تو اس کے مقابلے میں کوئی کلام آ جاتا، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کسی سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس کے باوجود ایسا فصیح اور بلیغ کلام آپ کی زبان مبارک سے جاری ہو جانا یہ آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ دوسرا اعتراض یہ اٹھاتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار میں ضرورت کا سامان لینے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے یأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں گھوما کرتے تھے، کیونکہ نبی بشر ہی ہوتے ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر نبی فرشتہ ہوتا تو پھر یہ اعتراض کرتے بھائی فرشتے کی تو کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قوم کی جو جنس ہو تو نبی انہی کی جنس میں سے آئے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ نبی کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنا قوم کے لیے آسان ہو جائے اور وہ اس کو قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔